مرزا صاحب کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے، کہتے ہیں ہم سب کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جس کی بات ہمیں صحیح لگتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اسے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جناب کا ایک دھوکہ ہے، طریقہ واردات ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مرزا صاحب اپنے ذہن کے اندر ایک کنسپٹ بناتے ہیں، ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، اس نظریے کے مطابق انہیں قرآن کریم کی کوئی آیت مل جائے، اس نظریے کے مطابق انہیں کوئی حدیث مبارکہ مل جائے، یا حدیث کے معنی کو توڑ پھوڑ کے یا اس کے مفہوم کو تبدیل کر کے یا اسے اپنے نظریے کی طرف لے کر جانا ہو تو اس کو غلط معنی کا جمع پہنا کر مرزا صاحب کھینچ کے اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ کوئی تاریخی روایت ان کو مل جائے اپنے مطلب کی، کسی عالم کا قول مل جائے جو اپنے مطلب کا ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ میں سب کو سنتا ہوں، سننے کے بعد جس کی بات صحیح ہے اس کو قبول کر لیتا ہوں، نہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کی صحیح باتوں کو قبول کرنا ہے، نہ دیوبندیوں کی، نہ بریلویوں کی، نہ اہل حدیثوں کی، کسی مکاتب فکر کی کسی بات کو انہوں نے نہیں ماننا سوائے اپنے اس نظریے کے جو ان کے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے، سوائے اس کنسپٹ کے جو انہوں نے بنا رکھا ہے، بس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ علمی دلائل دیں، میں نے بحمد اللہ تعالی علمی طور پر بے شمار جوابات ان کو دیے، مجھے بتائیں بے شمار غلطیاں ان کی پوائنٹ آؤٹ کی۔ یہ ببانگ دہل یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی غلطی ہمیں بتلائے گا تو ہم اس سے اعلانیہ رجوع کریں گے۔ مجھے آپ بتلائیں کہ کہاں پر انہوں نے رجوع کیا ہے؟ یہ تو یہ خیال است و محال است و جنوب والی بات ہے کہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ رجوع کر لیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے کہ ہم سب کی بات کو سنتے ہیں، اس کے بعد جس کی بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال میں نے ابھی پچھلے اپنے بیان کے اندر یہ بات کہی تھی۔ مرزا صاحب کی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے، مجھے آ کر بتلایا جی کہ میں نے 12 سال مرزا صاحب کے ساتھ لگائے ہیں اور انہوں نے مجھے اکیڈمی سے نکال دیا۔ اب میں نے اس پر باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کیا، مجھے اکیڈمی سے کیوں نکالا، ایک معصومانہ سوال ہے ان کا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا یا میرا نام نہ بتلائیے گا، میں نے نہیں بتایا امانت سمجھ کے۔ اب انہوں نے مجھے کہا یا میرا نام بتلا دیں، تو اب میں ان کا نام بھی بتلا رہا ہوں۔ اکثر ساتھی یہ کمنٹس کے اندر سوال کر رہے تھے آپ ان کا نام بتلائیں، مجھے انہوں نے منع کیا تھا، میں نے نہیں بتلایا، اب انہوں نے مجھے اجازت دی، اب میں ان کا نام بتلا دیتا ہوں۔ تو قاسم عزیز ان کا نام ہے، جہلم کے رہنے والے ہیں، مرزا صاحب کے ساتھ 2011 سے اٹیچ ہیں۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے علمی اختلاف کیا جسے وہ مرزا صاحب ہائیڈروجن بم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہائیڈروجن بم میری سب سے بہترین پروڈکٹ ہے، سب سے بہترین۔ انہوں نے کہا جی اس کے اندر ضعیف حدیث موجود ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جو ضعیف حدیث ہیں اب میرے سامنے پیش کریں، میں ائمہ محدثین کے جرح و تعدیل کے قاعدوں کے مطابق اس کا ذوف، اس کا سکم ختم کروں گا۔ بجائے اس کے ذوف اور سکم کو ختم کرنے کے، وہ بیچارہ خود کہتا ہے مجھے مرزا صاحب نے نفسیاتی مریض کہا، مجھے لالچی کہا، مجھے ناسبی کہا، مجھے اکیڈمی سے نکال دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اور جس کے اسٹوڈنٹ اپنے ہی کولیگ کے ساتھ اور اپنے ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہماری بات کہاں تسلیم کریں گے؟ تو یہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا میں مناظرہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، اصل میں یہ ساری باتیں ان کے اپنے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے اور ان کے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، بدتمیزی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ میں ایک مرتبہ ان کی اکیڈمی کے اندر گیا تھا، میں کئی مرتبہ پہلے یہ بات بتلا چکا ہوں، انہوں نے مجھ سے وہ بدتمیزی کی، وہ مچھلی بازار گرم کیا کہ اللہ مان الحفیظ، اتنی بدتمیزی ان لوگوں نے کی۔ اب خود اس کا اسٹوڈنٹ مجھے بتلا رہا ہے، اور یقین کریں کہ اس کی حالت اور کیفیت دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ اس پر رحم آیا۔ میں نے کہا یار یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے 11-12 سال اس کے ساتھ لگا دیے، اور اس نے میرے ساتھ کیا جب تک اس نے مجھے کہا تھا میرا نام مخفی رکھنا ہے، میں نے اس کا نام مخفی رکھا۔ اب اس نے کہا میرا نام بتلا دے، اس کا نام بتلا دیتا ہوں، قاسم عزیز اس کا نام ہے، آپ اس کی پہلے گفتگو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاسم عزیز ہے، میں جنرل شہر کراچی ہوں۔ میں انجینئر محمد مرزا صاحب کا شاگرد ہوں۔ انجینئر صاحب کے ساتھ میں 2011 سے اٹیچ ہوا، اور 2022 کے رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے اختلاف رائے ہوا۔ اگرچہ اختلاف رائے میرا تقریباً 3 سال سے تھا، لیکن گائے بغائے تحقیقات اور اسماء و رجال اور مختلف مسالک کے علماء اور محققین کو سنتا رہا۔ یوں 2022 کے رمضان المبارک میں انجینئر محمد مرزا صاحب سے میرے اختلافات
بڑے اختلافات اتنے بڑے کہ میں اپنے محض انداز میں جس طرح میں باقی مسالک اہل حدیث دیوبند بریلوی علی تشیعوں کے علماء حضرات اور عوام الناس کے ساتھ جو میں رویہ رکھتا تھا، اسی رویے کے تحت میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب سے اختلاف رائے کیا، تو جس وجہ سے انجینئر صاحب نے مجھے گستاخ بھی ڈکلیئر کیا، مجھے بدتمیز بھی ڈکلیئر کیا۔ انجینئر صاحب کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس کے مالی حالات خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے، جاہل ہے، اور انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو مجھ سے حسد ہے، یہ بدنیت ہے، اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے، یہ حسد رکھتا ہے۔ یوں اختلاف رائے کے بعد جب یہ چیزیں منظر عام پر آئی تو میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب کا جو مشہور ہائیڈروجن بم، علمی ایٹم بم ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیل اسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 30 سے زائد اسناد احادیث موجود ہے، میں نے جب اختلاف رائے منظر عام پر لایا تو مجھے اکیڈمی سے بھی نکال دیا گیا، میرا اکیڈمی میں پر بھی پابندی لگا دی۔ اگرچہ آج بھی میں کسی بھی مسلک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، نہ میں دیوبند ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، یہ اہل سنت کی جو مسالک ہے، اور نہ یہ اہل تشیع کی کسی مسلک کے ساتھ میرا کوئی رابطہ اور لنک ہے۔ یوں میری اختلاف رائے جو کہ اگرچہ میں دوسرے مسالک کے علماء عوام الناس کے ساتھ کرتا تھا، تو انجینئر صاحب ان کے اسٹوڈنٹس جو میرے کولیگ اور ساتھی تھے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ قاسم جیسا تو ہائی کو نہیں ہے، قاسم تو بڑا علمی کتابی ہے، لیکن انہیں اصول و ضوابط پر جب میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب سے اختلاف رائے کیا تو مجھے تانا مارا کہ تم بدتمیز ہو، منہ پھٹ ہو، گستاخ ہو، انجینئر کے تمہارے اندر تمیز ہی نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم نفسیاتی مریض ہو، تمہارے مالی حالات ٹھیک رہے۔ اور اسی طرح انجینئر صاحب نے بھی بلال شاہد کے چینل پر مجھ پر الزامات لگائے کہ جو یہ بندہ باتیں بتا رہا ہے وہ در حقیقت حسد کا شکار ہے، اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے، وہ بدنیت ہے، وہ ناسبی ہو گئے، اور میں گربان سے پکڑ کر اس کو دوزخ میں دھکے ماروں گا۔ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں ناسبی ہوں، نہ میں رافضی ہوں، نہ ہی میں مطلب پرستی کا شکار ہوں۔ وہی اصول و ضوابط ہیں جو میرے باقی مسالک کے علماء و محققین عوام الناس کے ساتھ تھے، وہی اصول و ضوابط انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ ہوئے، تو الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی، مجھے اکیڈمی سے نکال دیا گیا، مجھے پاگل نصیحتی مریض پتہ نہیں کیا کچھ طرح کے الزامات لگائے گئے، کس طرح کی بدتمیزیاں کی گئی۔ پر میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق و سچ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ناسبیت اور رافضیت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرا یہ واقعہ کربلا کا جو حقیقی پس منظر پر مشتمل تحقیقی مقال ہے الصحیفہ فی الحدیث ضعیفہ من واقعہ کربلا انجینئر محمد مرزا صاحب، اس پر میں آج علمی اور تحقیقی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو اپنے اختلافات کو دلائل کی شکل میں واضح کر کے فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق و سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ آپ نے اس کی گفتگو سن لی، اب وہ کیسے وہ مرزا صاحب کے بارے میں جو باتیں بتلا رہا ہے وہ آپ خود سن لیں اپنے کانوں سے۔ میں نے اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں کی، نہ میں نے خفیہ طور پر اس کی کوئی ریکارڈنگ کر کے یہ چلائی ہے، یہ انہوں نے مجھے خود بھیجا ہے، مجھے اجازت دی ہے کہ آپ بے شک میرے اس وائس میسج کو اپنی ویڈیو کے اندر لگا سکتے ہیں، اس لیے میں نے اوپن کر دیا۔ میں ان کا نمبر بتلا دیتا ہوں، اگر میری بات پر کسی کو یقین نہیں ہے تو بے شک اس نمبر پر فون کر کے میسج کر کے وہ پتہ کر سکتے ہیں، ان کا نام پتہ کر لیں، اور انہی کے پاس وہ ان کا مواد ہے الصحیفہ فی الحدیث ضعیفہ من واقعہ کربلا، جو انہوں نے ہائیڈروجن بم جسے کہتے تھے مرزا صاحب کی ہائیڈروجن بم ہے، اس کا وہ ستیہ ناش مار کے رکھ دیا، انہوں نے آپریشن کر کے رکھ دیا۔ اس کا نمبر ان کا ہے 033219151612، یعنی 0332 19 15 615۔ یہ جیلم کے رہنے والے ہیں، قاسم عزیز ان کا نام ہے۔ اگر کوئی ساتھی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر فون کر کے تصدیق بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے ان کا PDF جو موجود ہے وہ بھی ان سے منگوا سکتے ہیں۔